غم دل بره دلارو میخوره شربلا میبره با اون نسیمی که داره عطر گل یار آقا مولی بسم اللہ الرحمن میدونه الرحیم. تمام تعریفیں اس خدائے لم یزل لا یزال کی کہ جس کی اول مخلوق محمد و آل محمد کا نور ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد پر کہ جس کی مودت اور محبت تمام تر صاحبان ایمان و ایقان پر قرآن میں فرض قرار پائے گئے. عزیزان محترم، شیعت کے مقدمہ نمبر 11 میں آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں. تو پہلے مقدمے میں ہم نے شیعہ کی تاریخ بیان کی تھی علماء اہل تسنن کی نظر میں، اور پھر 7ویں مقدمے میں ہم نے شیعہ کا لفظی معنی لغوی معنی بیان کیا تھا، اور 8ویں مقدمہ میں ہم نے علماء اہل تسنن کی نظر میں شیعہ کا کیا معنی ہے، وہ شیعہ کے لیے کیا ریمارکس رکھتے ہیں. اور مقدمہ نمبر 9 10 میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ماننے والوں کو، پیروکاروں کو، ان کی امت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شیعہ کہا ہے. جیسا کہ ابھی 10ویں مقدمے میں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ ثابت کیا، اور دوسرا اس کا عدو ثابت کی، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ مِّنْ غَفْلَةٍ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيَّتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ کے تحت میں نے یہ قرآن کی آیت تلاوت کی تھی. اس پر میں نے تفصیلاً مقدمہ نمبر 10 میں آپ رجوع کر سکتے ہیں، میں نے بولا ہے. اب یہاں پر علماء دیوبند حضرات، آج کے دیوبند نہیں، علماء دیوبند جو گزر گئے ہیں، ان کی نظر میں اس موسیٰ کے شیعہ کے بارے میں جو ریمارکس ہیں، جو کمنٹس انہوں نے دیے ہیں، اور علماء اہل تسنن کی نظر میں ہم آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر میں اسی آیت کے تناظر میں کہ جس کا ترجمہ جناب شیخ الہند محمود حسن دیوبندی نے اسی آیت کا کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شہر کے اندر جس وقت بے خبر ہوئے تھے لوگ، یعنی کہ وہاں کے لوگ، پھر پائے اس نے، یعنی موسیٰ نے 2 مرد لڑتے ہوئے، یہ ترجمہ کر رہا ہوں، یہ ایک اس کے رفیقوں میں سے تھا. یہاں پہ لفظ شیعہ کا معنی علامہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی صاحب نے، دیوبندی ہے، انہوں نے لفظ شیعہ کا معنی کافر نہیں لکھا، مشرک بے دین باغی سرکش گمراہ جہنمی نہیں، بلکہ شیعہ کا معنی یہاں پہ دیوبند عالم نے لکھا ہے رفیقوں میں سے پایا. یعنی ایک شیعہ کا ترجمہ کیا کیا؟ رفیق، رفیقوں میں سے، شیعہ کا معنی رفیق. اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے. پھر فریاد کی اس نے جو تھا ان کے رفیقوں میں سے، یعنی ان کے شیعوں میں سے تھا. قرآن کی آیت تھا وَمِن شِیَّعَتِهِ، شیعہ کا معنی پھر کیا کہ موسیٰ کے رفیقوں میں سے تھا، یعنی جو شیعہ تھا، جو اس کا رفیقوں میں سے تھا، اس کے دشمنوں میں پر اس نے مدد کے لیے بولا. یہ ہے ترجمہ علامہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی صاحب کا. واضح رہے کہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے لفظ شیعہ کا معنی رفیق لکھا ہے، کافر نے لکھا، اور اس رفیق کے معنی دوست کے ہوتے ہیں. یعنی کہ شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی کو دوست رکھے. پھر ذاکر حسین نقوی کو کہنے کا کہ یہ اصل ہے کہ علی کا سب سے بڑا رفیق اگر کوئی ہے، دوست ہے، تو وہ رسول اللہ کی ذات اقدس ہے. پھر ماننا پڑے گا اس ترجمے کے تناظر میں علی کا جو رفیق ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے. رفیق کو شیعہ کہتے ہیں. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی علی کے شیعہ تھے. یہ پھر ہم آگے والے مقدمات میں اس کو کھول کر بیان کریں گے، ابھی میں گزر رہا ہوں. ابھی ان کے بہت بڑے اور عالم دین مولانا مفتی محمد شفیع بھی اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا کہ جب موسیٰ نے اپنی نبوت اور رسالت و دین حق کا اظہار شروع کر دیا تھا. اس کے نتیجے میں کچھ لوگ ان کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے تھے. اب لفظ شیعہ کا معنی کیا لکھا ہے علامہ مولانا محمد شفیع نے؟ مطیع اور فرما بردار ہو، جو ان کے متبعین کہلاتے تھے. من شیعتہ کا لفظ ان لوگوں پر شاہد ہے، یعنی ان لوگوں پر گواہ ہے، ان لوگوں پر غالب ہے. کون؟ کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مطیع اور فرما بردار تھے. پتہ چلا شیعہ کا معنی ایک مطیع بھی آتا ہے، فرما بردار بھی آتا ہے. تو اب یہاں پر پھر مفتی صاحب واضح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے متبعین کہلاتے تھے وہ لوگ، یعنی کہ ماننے والے تھے، وہی لوگ شیعہ تھے. یہ جو نبی علیہ السلام جناب موسیٰ کے ماننے والے تھے ان کو شیعہ کہا جاتا تھا. اور اس کے لیے اور بہت ساری قرآن کی آیات مبارکات موجود ہیں. انشاءاللہ ہم اگلے مقدمات میں اس پر تفصیلاً گفتگو حاصل کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.